ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین گزشتہ 2 پروگرام کو لے کر آج میں پروگرام کر رہا ہوں کیونکہ کل میری اطلاعات کے مطابق اس پروگرام کو بہت ہائپ ملی ہے اور قانونی لیول پر بھی اور ان سیاسی جماعتوں کے سامنے بھی جن کے بہت بڑے مقاصد حل ہوتے ہیں اس ویلاگ سے جو ہم نے دیا. اینڈ دین اس کے بعد عرفان قادر صاحب کا وہ انٹرویو. اس میں ہم نے کیا دیا تھا بہت ڈیٹیل میں تو ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہم بتا چکے ہیں. جس کو دیکھنا ہے تو وہ میری 2 دن پہلے وہ ویلاگ دیکھ لے جس میں نے یہ قانونی نکات نکالا تھا. پاناما میں جو میاں نواز شریف کو سزا ہوئی کس طرح ہوئی, کیا غلطی ہوئی, کس طریقے سے جو ہے وہ آپ کے اس میں غلطی کی گئی, سپریم کورٹ کو کیا غلط بتایا گیا, کس طریقے سے آئین کی آرٹیکل 13 کی خلاف ورزی کی گئی, کس طریقے سے جو ہے وہ ریفرنسز بنے, جو 3 ریفرنسز, 3 پروسیکیوشن, 3 فیصلے, وہ سب ہم نے بتایا. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی بتایا کہ جناب 3 ریفرنسز بنے جس میں نام بھی دیا, فلیگ شپ بھی تھا, ایون فیلڈ بھی تھا, العزیزیہ بھی تھا, اور فلیگ شپ کا ہم نے مستقبل بتایا کہ اس میں کوئی ثبوت ہی نہیں ملے, وہ فارغ ہو گئے. اس کے بعد ایون فیلڈ پہ جو ہے وہ جج بشیر کے حوالے سے جو تھا وہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ختم کر دیا تھا. اب رہ گیا تھا العزیزیہ اور تاحیات نااہلی کا. تو اس پہ بھی ہم نے سب کچھ بتا دیا تھا کہ یہ العزیزیہ بھی ختم اور تاحیات نااہلی 3 طریقے سے ختم. یہ سب ہم بتا چکے ہیں. آج ہم صرف یہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ سب چیز بتائی اور یہ ہم نے تمام قانونی نکات نکالا اور اس کے اوپر ریفرنسز نکالا, سپریم کورٹ کی ریفرنسز نکالا, فیصلے نکالے, باضابطہ نام کے ساتھ ہم نے یہ ساری چیزیں لائی, اور اس لحاظ سے اس کا فائدہ یقیناً پی ایم ایل این کو ہوا, پی ایم ایل این کی میں ان کی قیادت کو ہوا, میاں نواز شریف صاحب کو ہوا, مریم نواز صاحبہ کو ہوا, اور پھر اس کے بعد عرفان قادر صاحب کو ہم نے لیا کہ بھائی آپ بتائیے, کیونکہ میں تو ایک طالب علم ہوں, میری بات قانونی طور پر تو سنی جائے گی لیکن اوتھینٹیکیشن جو ہے یعنی اوتھینٹک اسی وقت ہوگا جب کوئی بہت بڑا لائر اس پہ بات کرے گا. ہم نے اس پہ کیونکہ ہم کانفیڈنٹ تھے بہت, ہمیں پتا تھا کہ جو قانونی نکات ہم نے نکالا ہے وہ بالکل صحیح نکالا ہے. اس کو کوئی لیگل دشمنی میں تو لوگ بول سکتے ہیں یہ غلط ہے اور الٹے سیدھے جملے بھی بول سکتے ہیں, لیکن لیگل مائنڈ کا آدمی جو لیگل پوزیشنز میں وہ کبھی غلط نہیں بولے گا. گویا جو چیز ہم نے نکالی تھی اس پہ ہم بہت کانفیڈنٹ تھے اور اس کی بنیاد پر ہم نے ملک کے مایہ ناز کانسٹیٹیوشنل لائر اور وہ لائر جو نیب کو بھی سمجھتا ہے, یعنی پروسیکیوٹر جنرل نیب بھی تھے, وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی تھے, وہ سپریم کورٹ کے وہ جج رہے ہیں, تو اور لا کے حوالے سے ان کی بہت خدمات ہیں. تو ہم نے ایک ایسے شخص کو چنا اور ان کا نام ہے عرفان قادر. ہم نے انہیں بٹھایا, ہم نے کہا جناب یہ باتیں, یہ چیزیں ہیں, یہ 2 کیس ہے, ایک سپریم کورٹ کا کیس ہے تاحیات نااہلی کا اور ایک العزیزیہ رہ گیا ہے, اور یہ فیکٹرز ہیں اور یہ پوائنٹس ہیں. کیا ان پوائنٹس ان فیکٹر کی بنیاد پہ لیگلی میاں نواز شریف صاحب کی سزا یا اسی طریقے سے جہانگیر ترین کی سزا یا ختم ہو سکتی ہے, یا اسی طرح سے یوسف رضا گیلانی کو جو دی گئی تھی وہ سزا ختم ہو سکتی ہے؟ تو عرفان قادر کا پروگرام بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا. ایک بات کو انہوں نے ایگری کیا, ایک بات کو انہوں نے ایگری کیا اور کہا کہ بالکل, بلکہ تو انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ان باتوں کے بعد العزیزیہ جو ہے وہ ختم, اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اگینسٹ فیصلہ دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عدالت کے ساخت کے خلاف ہوگا. بہت بڑی بات کی ہے. دوسرا 3 پوائنٹ, وہ تینوں پوائنٹ انہوں نے کہا ویلڈ ہے, اور تینوں پوائنٹ سے میاں نواز شریف صاحب کی جو تاحیات نااہلی ہے, جہانگیر ترین صاحب کی تاحیات نااہلی ختم ہو سکتی ہے. تو انہوں نے اس پر مہر لگا دی. اینڈ دین اس کے بعد وہ ظاہر ہے اس کو پی ایم ایل این والوں نے اپنے لیگل ایکسپرٹس کو بھی بلایا ہوگا, اس کو بھی ڈسکس کیا ہوگا, اور لوگوں نے بھی ڈسکس کیا, کیونکہ ہم نے تو اور لوگوں سے بھی جو مختلف پارٹی کے لیگل ایکسپرٹ ہیں ان کو بھی رکھا سامنے, اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ پوائنٹ سارے ویلڈ ہیں. تو گویا ان 2 پروگراموں کے بعد میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو اس کا بینیفٹ ملا. یہ کوئی جان بوجھ کے ہم نے نہیں دیا, یہ تو دینے والی ذات اوپر ہے. ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم نکات نکالیں. جب میاں نواز شریف صاحب پہ ایلیگیشن لگا تھا آپ کا پاناما کا, تو اس وقت بھی ہم نے نکات لیا تھا کہ ایڈمیشن ہو گیا ہے اور منی ٹریل دینا ہے, یہ باتیں ہم اٹھاتے تھے. تو ہم ان کے خلاف مخالفت میں نہیں کرتے تھے, وہ قانونی نکات تھے.
اور آج اگر ان قانونی نکات سے ان کو ریلیف ملتا ہے تو یہ ان کی قسمت، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے. اس میں ایسے واقعات ہوئے. میری کوشش صرف اتنی تھی کہ میں ایسے نکات کے اوپر ڈسکس کروں کہ کیا ان چیزوں کے اوپر بھی تایات نائلی اور ریویو ہونے کے بعد بھی کسی پرائم منسٹر کو ریلیف دیا جا سکتا ہے. یہ ہمارا کام ہے، ہم نے کیا، اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. وہ تمام نکات، تمام ریفرنسز آپ کے سامنے آ گئے اور اس پہ مہر لگا دیا عرفان قادر صاحب نے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو یقیناً خوش ہونا چاہیے، ان کی فیملی کو خوش ہونا، جیسے کہ وہ ہوئے ہوں گے، ان کی فیملی بھی خوش ہوئی ہوگی، اور یقیناً انہوں نے اس کو میڈیا میں، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، ہر جگہ اس پروگرام کو لگایا ہوگا اور اس میں اپنے کمنٹ جو ہوں گے. ان کے ورکر کو خوشی ہوئی ہے. مجھے بھی بے شمار لوگوں کی فون آئے اور انہوں نے اس کی آپ کے اس کی تعریف کی. جنا پور کا ایک پروگرام ہوا تھا، ہم نے کیا. اس وقت 2 آرمی کے، ایک کور کمانڈر پاکستان کا سندھ اور ایک جو ہے وہ انٹیلیجنس کے آپ کے چیف تھے، انہوں نے جنا پور کا ہم نے پروگرام کیا. اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ سب غلط بات ہے. خود انہوں نے بولا ہم نے تو صرف پروگرام کیا تھا، پوائنٹس لائے تھے، سوالات اٹھایا تھا. جب انہوں نے اس کی نفی کی تو اس کا فائدہ یقیناً ہم کو پہنچا اور وہ آپ کے اس کے اوپر وہ ریلیف ہو گئے کہ جناب جنا پور ایسی کوئی چیز تھی. تو ہم نے نہیں دی، یہ ہم اس نکات کو لائے اور اس کے اوپر پھر سامنے چیزیں آتی ہیں. تو اس طریقے سے تو ہوتا ہی ہے. آج میاں نواز شریف صاحب مکمل طور پر اس تمام قانونی نکات کے بعد اب آپ کے ریلیف مل چکا ہے ان کو. اب ہے پروسیجر، یعنی پروسیجر ہوگا تو ہوگا. ایک پروسیجر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل ہے اور پریشر ہے یہاں ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. تو ظاہر یہ بھی دیکھنا پڑے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ میرٹ پہ فیصلہ کرے تو بقول عرفان قادر یہ کیس ختم. اور یہ 3 جو آپ کا طریقہ کار ہے، جن میں سے ایک ہے کہ پارلیمنٹ میں لے جائیں، جو بھی حکومت وہ پارلیمنٹ میں لے جائے کہ وہاں سے کلیئر کر دے اس فیصلے کو، تایات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک سکتا ہے کیونکہ یہ آلریڈی اس میں بہت سکم ہے لیگلی جو اس میں رکھا گیا ہے. تو وہ وہاں سے آرڈیننس سے ختم ہو جائے گا. اب آئیے آپ دوسرا وہ کہ خود سپریم کورٹ ختم کر سکتی ہے. ہاں ختم کر سکتی ہے کیونکہ فیکٹ آف بیل اریسٹ پہ یہ ریویو کے بعد بھی کیس کا فیصلہ ہوا اور چودھری افتخار صاحب نے کیا اور شیخ آپ کے شیخ صاحب تھے، شیخ ریاض صاحب جنہوں نے ریویو کیا تھا. تو وہ بھی ہم نے بتایا. تیسرا بڑا امپورٹنٹ تھا، بہت ہی ایزی تھا، اور وہ کیا تھا کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر سے، یاد ہوگا آپ کو کہ چودھری افتخار صاحب پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے وہ پہلے تو ان کے لانوں والوں میں تھے، ویلیڈیٹ کرنے والوں میں تھے، پھر اختلاف ہوا آپ کے ان کو GHQ میں بٹھایا گیا، اینڈ دین اس کے بعد سارے وکلا ان کے حمایت میں آ گئے، میڈیا ان کی حمایت میں آ گئی اور پھر مشرف صاحب کے لیے مصیبت ہو گئی. اینڈ دین اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایسے حالات ہوئے کہ آپ کے چودھری افتخار صاحب کو نکال دیا گیا. سپریم کورٹ نے نکالا اور پھر ریویو پہ گئے آپ کے چودھری افتخار صاحب. تو جب ریویو پہ گئے تو چودھری افتخار صاحب ریویو میں بھی ان کو نکال دیا گیا. اب تو وہ یعنی جج ہی نہیں رہے، ختم ہو گئے. لیکن پھر ایک پریشر بلڈ کیا گیا اور وکلا کا پریشر تھا، پھر وہ گاڑیاں چلی اسلام آباد کی طرف، پریشر بلڈ ہوتا گیا. ایک فون گیا اور پھر ایک ایگزیکٹو آرڈر آیا اور چودھری افتخار صاحب بحال ہو گئے. تو ایک ایگزیکٹو آرڈر پہ جناب جہانگیر ترین بھی بحال ہو سکتے ہیں. ایک ایگزیکٹو آرڈر پہ یوسف رضا گیلانی کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے جس پہ جو ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا تھا، اور ایک ایگزیکٹو آرڈر سے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بحال ہو سکتے ہیں. زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کرے گا کون؟ اب کل تک میاں نواز شریف صاحب مفاہمت کی سیاست پہ رکے ہوئے تھے، مزاحمت تھا، جنرل الیکشن مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی یہ بالکل آپ اپنی جگہ پہ قائم رہیں. لیکن اس کے بعد تو اب آپ کو جلدی ہونی چاہیے کیونکہ آپ جلد سے جلد سیاست، ہر آدمی یہ چاہتا ہے، کوئی آپ تو آج بھی سیاست کر رہے ہیں. یہ لندن میں بیٹھ کے ٹوٹل پارٹی کنٹرول فیصلے تو آپ ہی کر رہے ہیں بظاہر، تو یہ آپ نااہل ہو کے کر رہے ہیں.
تو کیوں نہیں چاہے گا کوئی آدمی قائد کہ میں اہل ہو جاؤں اور میں خود پارٹی کو چلاؤں اور میں میٹنگ اٹینڈ کروں اور میں خود پاکستان میں آ کے سیاست کروں؟ تو یہ تو سب کا خواب ہوتا ہے. تو آپ کو ان نکات نے، ان فیصلوں نے آپ کو موقع دے دیا ہے. تو اب آپ رجسٹ کریں گے، آپ جو ہے وہ جنرل الیکشن کا انتظار کریں گے، آپ جو ہے وہ اب جو ہے وہ مزاحمت کریں گے، تو اور آپ جو ہے وہ ضرور آپ کی وہ جو بیانیہ ہیں کہ ووٹ کو عزت دو اپنی جگہ قائم رہے گا اور مضبوط ہوگا. یاد رکھیے گا، جو پارٹی جو بھی حکومت میں ہوتا ہے وہ طاقت میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس جو ہے وہ آپ کے ادارے بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے پاس حکومتی طاقت بھی ہوتی ہے، اس کے پاس ایجنسیز کی طاقت بھی ہوتی ہے، میڈیا بھی اس کی بات مان رہا ہوتا ہے، عدالتیں بھی ان کی بات مان رہی ہوتی ہیں. سارے طاقتوں کا منبع حکومت ہوتی ہے. تو اس کی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ عمران خان صاحب حالانکہ ایک نااہل نالائق قسم کے وزیر اعظم ہے، نااہل کابینہ ہے، لیکن کیونکہ حکومت کی طاقت ہے تو یہ میڈیا شیڈیا یہ سب ان کے ساتھ ہے، ایجنسی سب ان کے ساتھ ہے. تو جب آپ کا کوئی آدمی حکومت میں ہوگا تو یقیناً پھر چیزیں اور تیزی سے امپلیمنٹ ہوتی ہیں. تو جہاں تک بیانیہ ہے وہ تو جنرل الیکشن تک ہے. لیکن اس وقت میرا خیال ہے، پی ایم ایل این کے ایک بہت اہم آدمی نے کہا مجھ سے کہ اس وقت میاں صاحب کو سب سے پہلے جو کام کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ شہباز شریف صاحب کو قومی حکومت کا وزیر اعظم بننے کے لیے جو اپوزیشن راضی ہے، اسٹیبلشمنٹ راضی ہے اور پارٹی کے لوگ راضی ہیں تو ان کو بنا دینا چاہیے. اور شہباز شریف میرٹ میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس سیاسی تجربہ بھی ہے، ان کے پاس ایڈمنسٹریٹو تجربہ بھی ہے. کوئی اور آئے گا تو شاید ان حالات میں جو بہت برے حالات ہیں شاید اتنا اچھی وہ حکومت نہ چلا سکے، لیکن شہباز شریف چلا سکتے ہیں. دوسری طرف ان کا پیپلز پارٹی سے بھی تعلقات اچھے ہیں، اپوزیشن کی جماعتوں سے بھی اچھے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بھی اچھا ہے، اور ظاہر ہے کہ قیادت کا اعتماد بھی ہے، پارٹی کا اعتماد بھی ہے. تو شہباز شریف بہت ہی سوٹیبل ہے کہ فوری طور پر ان کو قومی حکومت میں لایا جائے. اب میاں نواز شریف کو میرا خیال ہے جنرل الیکشن سے پہلے قومی حکومت کا سوچنا چاہیے تاکہ شہباز شریف وزیر اعظم بنے اور ایک ایگزیکٹو آرڈر سے میاں نواز شریف صاحب کو ریلیف دیں تاکہ میاں نواز شریف صاحب آئندہ 2023 یا بیچ میں کوئی جنرل الیکشن آ رہا ہے تو اس میں ایز اے کینڈیڈیٹ، جیسے مریم نواز نے کہا تھا کہ پی ایم ایل این کا 2 بیانیہ ہے، ایک یہ ہے کہ جناب آپ کے ووٹ کو عزت دو اور دوسرا وزیر اعظم میاں نواز شریف. تو سامنے آتی یہ چیزیں، تو فیصلہ اب میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اپنے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی اور اس پورے نظام کے لیے بھی. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.